براہ راست آپ کو لیے چلیں گے ملتان، جہاں پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں کہ آج بھی 46% کے قریب رقبہ ایسا ہے جو اس وقت ان کی حکومت کی کنٹرول سے باہر ہے، اور جو چیلنجز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ آج بہت سے ماہرین کہتے تھے اسٹریٹجیز بنائی گئی، صدر اوباما جب صدر منتخب ہوئے انہوں نے ایک اسٹریٹجی بنائی، صدر ٹرمپ کی اپنی اسٹریٹجی ہے اور بنائی ہے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ بتدریج جو پاکستان کہہ رہا تھا، جو عمران خان کہہ رہا تھا کہ there is no military solution to Afghanistan, the only way forward is a negotiated political settlement، جس پر دنیا تانے دیتی تھی، طالبان خان کی تہمتیں لگتی تھیں اور کہا جاتا تھا یہ تو عجیب ان کی حکمت عملی ہے، اور بہت سے تانے سنے بھی اور دیکھے بھی، لیکن آج الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کنورجنس پیدا ہو گیا ہے کہ وہ دنیا جو طالبان کو 17 سال جو ان کے ساتھ ایک آزمائش میں رہی، آج پاکستان کے موقف کو تسلیم کیا گیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج امریکہ اور طالبان دوحہ میں آمنے سامنے میز پر بیٹھے ہیں، مذاکرات ہو رہے ہیں، کوشش جاری ہے۔ مقصد کیا ہے؟ آبجیکٹو کیا ہے؟ پاکستان کا آبجیکٹو ہے پیس اینڈ اسٹیبلٹی ان افغانستان۔ اگر افغانستان میں امن ہوگا، اگر استحکام ہوگا، تو اس کا سب سے بڑا بینیفیشری پاکستان ہوگا۔ یہ ہماری رائے ہے، یہ میری رائے ہے، یہ عمران خان کی رائے ہے، اور اس پر اللہ کی فضل و کرم سے ایک آغاز ہو رہا ہے۔ آسان نہ تھا نہ ہے، اس لیے نہیں ہے کہ میرے علم میں ہے کہ بہت سے سپوائلرز ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو خرابی پیدا کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ایک چیز چل رہی ہے، گاڑی اپنے راستے کی طرف گامزن ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ پسند نہیں ہے کہ آج اگر افغانستان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے اور اس میں پاکستان کے کردار کو تسلیم کیا جاتا ہے، تو وہ جو انہوں نے اربوں ڈالر وہاں لگائے ہیں، اور جو 3 ارب ڈالر بھارت کا افغانستان میں لگا، وہ تو ملیا میٹ ہو گیا، وہ تو ملیا میٹ ہو گیا۔ تو بہت سے سپوائلرز ہیں جن کی سوچ ہماری سوچ سے برعکس ہوگی، ہو سکتی ہے، لیکن ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور پر اعتماد طریقے سے بڑھ رہے ہیں، لیکن کامیابی اللہ دیتا ہے۔ میرا ایمان ہے نیتوں کا عمل دخل ضرور ہوتا ہے، لیکن عزت وہ دیتا ہے۔ تو آج میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک نا امیدی میں ایک امید کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ پلیز مجھے مس انڈرسٹینڈ نہ کیجئے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حل ہو گیا ہے، میں کہہ رہا ہوں ایک امید کی کرن روشن ہوئی ہے جو بالکل نا امیدی تھی، اس نا امیدی میں ایک امید کی کرن دکھائی دے رہی ہے کہ شاید گفت و شنید سے میز پر بیٹھ کر ایک ایسا معاہدہ ہو جائے، ایک ایسا راستہ نکل آئے جس سے کہ ایک امن اور استحکام کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پاکستان کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا، ریکنسٹرکشن ہوگی، وہاں تجارت بڑھے گی، پاکستان اس کا نیٹ بینیفیشری ہوگا، راستہ کھلے گا، وہ راستہ جو بند ہے ترکمنستان سے راستہ کھلے گا، اور پاکستان کا جو بہت بڑا معاشی کرائسس ہے وہ انرجی کا کرائسس ہے، انرجی کا بحران ہے، اور اگر یہ امن آ جاتا ہے اور ترکمنستان، پاکستان، افغانستان کی جو گیس پائپ لائن بچ جاتی ہے، تو آج جو آپ نے اس سال لوڈ شیڈنگ میں گیس کی قلت برداشت کی، اور آپ کے کارخانے اور آپ کی لومیں
न चल सकी क्योंकि बिजली का बहरान था, तो वो इंशाअल्लाह किसी नज़दीक लग जाएगा और उस बहरानी कैफियत से हम बाहर आ सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ ए सिचुएशन जिससे अफगानिस्तान की बेहतरी आती है। दूसरा मंसूबा जिस पर हम काम कर रहे हैं, कासा 1000। कासा 1000 एक ऐसा मंसूबा है, अगर अफगानिस्तान में अमन आ जाता है तो हमें वहाँ से सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से हमें उनकी जो वाफिर हाइडल एनर्जी है वो हमें दस्तयाब हो जाएगी, और अगर वो हाइडल एनर्जी हमें दस्तयाब हो जाती है तो पाकिस्तान में लोड शेडिंग नाम की कोई चीज़, और सिर्फ लोड शेडिंग नहीं, सस्ती बिजली। एक बिजली है जो आप तेल से पैदा करते हैं, गैस से पैदा करते हैं, बिजली तो पैदा होती है लेकिन उसकी कीमत भी देखिए किस कीमत पर पैदा होती है। और एक बिजली है जो हाइडल बिजली है, जो पन बिजली है, वो भी बिजली होती है, देखना है किस कीमत पर पैदा होती है। तो उससे एक अफोर्डेबल एनर्जी पाकिस्तान को मिल जाती है, और जब पाकिस्तान को अफोर्डेबल बिजली दस्तयाब हो जाती है तो पाकिस्तान की मईशत जो है वो उसमें जान आती है, और आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम होती है, और पाकिस्तान की बरामदात जो हैं वो कंपेटिटिव हो जाती हैं। दुनिया में आप अपना माल बेचने की सलाहियत और आप में काबिलियत आ जाती है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मुल्तान में तकरीब से खिताब कर रहे हैं।